بارش کی طوفانی اننگز شہر کے در و دیوار دھو ڈالے، جل تھل ایک کر دیا۔ مرکزی شاہراہیں اور گلیاں تالاب میں تبدیل، بھاٹی چوک سے اردو بازار تک ندی نالے کے نظارے، جیل روڈ، جین مندر، مزنگ، چوبرجی، سمن آباد، گلشن راوی، اقبال ٹاؤن اور والٹن روڈ پانی پانی۔ کچا جیل روڈ، چونگی امر سدو، مسلم ٹاؤن، کوٹ لکھپت سمیت نشیبی علاقے ڈوب گئے، شہر کے نالے بھر گئے۔ اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، متعدد گاڑیاں موٹر سائیکل بند ہو گئے، شہریوں کو منزل تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ کہاں کتنی بارش ہوئی، واسا نے تفصیلات جاری کر دی۔ لکشمی چوک میں ریکارڈ 172 ملی میٹر بارش ریکارڈ، پانی والا تالاب 157، فروخ آباد 131 اور مغل پورہ میں 118 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سمن آباد میں 117، گلشن راوی 109، جیل روڈ 105 اور چوک ناخدا میں 104 ملی میٹر بادل برسے۔ اپر مال 86، اقبال ٹاؤن 90، جوہر ٹاؤن 79، تاج پورہ 56 اور گلبرگ میں 46 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ واسا کا عملہ نکاسی آب کی کوششوں میں مصروف، ڈی سی لاہور کا شہر کا دورہ، نکاسی آب پر بے فکر۔ آئیں سیلاب زدگان کی مدد کریں، سٹی نیوز نیٹ ورک نے متاثرین کے لیے کیمپ لگا دیا۔ آپ بھی لائیں آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں اور خشک میوہ جات، ہم پہنچائیں گے آرمی کی مدد سے متاثرین تک ذمہ داری کے ساتھ۔ تاجر، بزنس مین، ڈاکٹر، وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنے۔ ادویات، گرم کپڑے، بستر، کمبل، خیمے اور دیگر استعمال کی اشیاء عطیہ کیجیے۔ سیلاب نے سب برباد کیا، آئیں سب پھر آباد کریں۔ ہزاروں بے سہارا لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کا امدادی کیمپ، صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ، ملک زمان نصیر نے اشیاء ضروریہ عطیہ کی۔ امدادی سامان میں 100 کارٹن دودھ، 100 کارٹن جوس شامل، 5000 پانی کی بوتلیں، 1000 کلو چاول اور 300 رس کے پیکٹ عطیہ کیے۔ سیلاب زدگان کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں تیز، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز کی ہدایت پر 17 مقامات پر امدادی کیمپ قائم۔ فورٹریس اسٹیڈیم، صدر والٹن میں کیمپ لگائے گئے، شہریوں کی بڑی تعداد اشیاء ضروریہ جمع کرانے لگی۔ جوہر ٹاؤن سے ایک ٹرک سامان روانہ کیا گیا۔ ادھر پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ، افسران اور ملازمین کا سیلاب زدگان کے لیے ایک دن کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ سیلاب اور ریلیف آپریشن کے لیے 72 کروڑ جاری، پنجاب کے ہر ضلع کو ریلیف کے لیے 1 کروڑ روپے ملیں گے۔ راجن پور 13 کروڑ، ملتان اور رحیم یار خان کے لیے 33 کروڑ روپے جاری، میاں والی کے لیے 6.5 کروڑ، بکھر 3 کروڑ اور ڈی جی خان کو 10 کروڑ ملے۔ لیا اور مظفر گڑھ کے لیے بھی امدادی رقم جاری۔ بارشوں کے بعد مہنگائی کا سیلاب آ گیا، سبزیوں کے دام آسمان کو چھونے لگے۔ پیاز 300، ٹماٹر 370، لہسن 350 روپے کلو میں فروخت، ادرک اور شملہ مرچ 400 روپے کلو ہو گئی، مٹر 300، لیموں 280، گوبھی 200 اور گاجر 110 روپے کلو بکنے لگی۔ شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ سیلاب اور راستوں کی بندش کا جواز، ایل پی جی مافیا بھی کمائی کرنے چلے آیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 20 سے 50 روپے کلو تک اضافہ ہوا۔ لاہور میں 1 کلو گیس 240 روپے کی فروخت، دیہی اور پتھریلے علاقوں میں ایل پی جی 270 روپے کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ موٹر وے پر کار کا سفر مزید مہنگا، لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ٹول ٹیکس مزید بڑھا دیا گیا، 2 طرفہ ٹول ٹیکس میں 180 روپے کا اضافہ، آئندہ 2000 روپے بھرنا ہوں گے۔ یک طرفہ ٹول ٹیکس 1000 روپے وصول کیا جائے گا۔ نئے ٹیکس ریٹس کا اطلاق ہو گیا ہے۔ روپیہ تنزلی کا شکار، ڈالر دوبارہ اوپر جانے لگا۔ انٹربینک میں ڈالر 1 روپیہ 25 پیسے مہنگا، 221 روپے 91 پیسے پر ٹریڈ ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوا، 232 روپے کا فروخت۔ ملکی اور غیر ملکی قرضے پھر تیزی سے بڑھنے لگے۔ قرآن مجید کی لازمی تعلیم کے مضمون کے نمبر فائنل، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے منظوری دے دی۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں قرآن کی تعلیم لازم، 50 نمبر کا پرچہ پارٹ 1 اور 50 نمبر کا پارٹ 2 میں ہوگا۔ غیر مسلم طلباء و طالبات کو اخلاقیات کا مضمون پڑھایا جائے گا۔
میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پیپر پیٹرن میں تبدیلی، سالانہ امتحان 2023 میں 50 اور 2024 میں 70% تصوراتی سوالات شامل ہوں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے ہر پیپر میں صرف 30% رٹے کے سوالات آئیں گے۔ پاس ہونے کے لیے تصوراتی سوالات پر عبور لازم۔ سیلاب کے باعث اوپن یونیورسٹی کے میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات ملتوی، انتظامیہ کی جانب سے امتحانات کو 1 ماہ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ نئے شیڈول کے تحت امتحانات 4 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ $17 ارب کی لاگت کا سیف سٹیز منصوبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ منصوبے کا غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ بحال ہونے پر انحصار، سافٹ ویئر میں اپ گریڈیشن کا اختیار غیر ملکی کمپنی کے پاس ہے۔ متعلقہ کمپنی سے معاملات طے کرنے کے لیے حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لیسکو میں سولر سسٹم کے کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ صارفین رواں سال سستی بجلی کی سہولت سے مستفید نہ ہو سکے۔ کمپنی کے دفاتر میں سولر سسٹم کے کیسز فائلوں کی نظر، متعلقہ ایس ڈی اوز، لائن سپرنٹینڈنٹس نے کیسز کو نمٹایا ہی نہیں۔ بجلی کے اضافی بل نامنظور، جماعت اسلامی کا لیسکو کے خلاف احتجاج۔ شدید بارش کے باوجود واپڈا ہاؤس کے باہر دھرنا دیا۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد، احمد سلمان بلوچ اور دیگر کی شرکت۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن۔ خیابان جناح، پائن ایونیو، ڈیفنس روڈ پر کارروائی۔ بھاری مشینری کی مدد سے متعدد غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئی۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ راوی پل پر چیل گوشت بیچنے والے 25 افراد زیر حراست۔ ضلعی انتظامیہ نے کارروائی کی۔ چیل گوشت کی فروخت سے آبی اور فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ متنازع تعیناتی ڈی جی اینٹی کرپشن کے گلے پڑ گئی۔ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز کے ملازمین کا رائے منظور ناصر کے خلاف احتجاج۔ مصدق عباسی کے خلاف بھی نعرے بازی۔ ڈائریکٹر ویجیلنس انور شاہ کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ درج کیا گیا۔ مریم نواز کی آمد پر نیب آفس پر حملے کا کیس۔ یاسین سوہل، احسن رضا کی 5 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی کورٹ کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ لیگی کارکن طاہر مغل اور رانا علی رضا کی درخواست ضمانت پر پراسیکیوشن کو نوٹس جاری۔ سماعت 1 ستمبر تک ملتوی۔ بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کے خلاف کیس، ہائی کورٹ نے وفاق کو جواب جمع کرانے کے لیے 8 ستمبر تک مہلت دے دی۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے استفسار کیا کہ صرف وزارت خزانہ اور چیئرمین واپڈا کا جواب آیا، باقی فریقین کا جواب کیوں نہیں آیا؟ آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا گیا۔ ڈینگی کو کنٹرول کرنے سے متعلق کیس، ہائی کورٹ نے محکمہ صحت کے افسران کو کل طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست پر فریقین سے شک وار جواب طلب کر لیا۔ جسٹس انوار الحق نے درخواست پر سماعت کی۔ پاکستانی شہریوں کا بیرون ملک اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس کا نفاذ چیلنج۔ بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی ہدایت کی۔ اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کیوں نہیں کی؟ عدالت آ گئے ہیں تو اثاثے سیکرٹ کیسے ہیں؟ جسٹس شمس محمود مرزا کا وکیل سے مکالمہ۔ مجسٹریٹ اب خواتین پر تشدد کے کیس نہیں سنیں گے۔ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت 7 ایڈیشنل سیشن جج مقرر۔ ایڈیشنل سیشن جج عمر رضوان عارف، حافظ اظہر حسین اور دیگر شامل۔ پنجاب کابینہ کا سیلاب متاثرین کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا اپنا ہیلی کاپٹر متاثرین کی مدد کے لیے دینے کا اعلان۔ کابینہ نے راجن پور، ڈی جی خان، میاں والی کے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کی توثیق کی۔ ریلیف کی سرگرمیوں کو منظم انداز میں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان سے چیئرمین پبلک سروس کمیشن کی ملاقات۔ ظفر اقبال نے ادارے کی بہتری اور ریفارم سے آگاہ کیا۔ ملک میں سیلاب کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کا ایوان صنعت و تجارت کا دورہ۔ صدر لاہور چیمبر نعمان کبیر، رحمان عزیز، حارث عتیق اور بورڈ ممبران سے ملاقات ہوئی۔ پانی کی نرخ، بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے ٹیرف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
سیلاب زدگان کی امداد نون لیگ میدان میں آ گئی، لیگی رہنماؤں سے امدادی سامان بھجوانے کی درخواست۔ خواجہ عمران نذیر کی نصیر آباد آفس میں میڈیا ٹاک۔ مشکل وقت میں پاک فوج کے کردار کی تعریف۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، سعدیہ تیمور، راحیلہ خادم بھی ہمراہ تھے۔ سیلاب زدگان کی امداد۔ کھوکھر پیلس میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا۔ سیف الملک کھوکھر کا 1 سال کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے کا سامان جمع کر لیا۔ ٹرک متاثرہ علاقوں میں بھجوایا جائے گا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی فیکلٹی کا اجلاس وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور نے صدارت کی۔ جنوبی پنجاب کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فوری اقدامات کی منظوری۔ ادویات، خوراک، کپڑے، جوتے، پانی اور دیگر سامان بھی بھیجا جائے گا۔ سیکرٹری صحت عمران سکندر بلوچ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انسداد ڈینگی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسپیشل سیکرٹری ڈاکٹر فاروق نوید نے بریفنگ دی۔ لاہور میں 6 روزہ ڈینگی کریش پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ انسپیکٹر ماحولیات کی تعداد کو 4 سے بڑھا کر 9 کر دی گئی۔ چیئرمین ایف پی سی سی آئی ندیم قریشی کی زیر صدارت اجلاس۔ رفت ملک، عمر سلیم، ملک غلام سرور، ابرار احمد، پروفیسر سجاد حیدر کی شرکت۔ ڈاکٹر سمیہ راحل قاضی، پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد سمیت دیگر شخصیات کی کاروباری صورتحال پر بات چیت۔ شاہ عالم کی مختلف مارکیٹوں کے صدور کا نیو عالمگیر مارکیٹ میں اجلاس ہوا۔ مجاہد مقصود بٹ کو لاہور چیمبر کے الیکشن میں ایگزیکٹو ممبر کی سیٹ پر الیکشن لڑانے کا فیصلہ۔ مختلف مارکیٹوں کے صدور کا مجاہد مقصود بٹ کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ گھرکی اسپتال میں پین کلینک کی افتتاحی تقریب۔ چیئرمین عامر عزیز نے فیتا کاٹا۔ ڈاکٹر وقاص اشرف، ڈاکٹر خالد، ڈاکٹر مجید اور ڈاکٹر نعمان سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ سروسز اسپتال میں تھائرائیڈ کی سرجری پر ورکشاپ ہوئی۔ برطانیہ سے آئے ENT سرجن ڈاکٹر محمد یوسف میاں کا لیکچر۔ پروفیسر ڈاکٹر شعیب نبی، پروفیسر تیمور لطیف ملک، ڈاکٹر جاوید اقبال، پروفیسر غلام مرتضیٰ، ڈاکٹر مجتبیٰ غوری اور دیگر کی شرکت۔ ڈینگی مچھر کے تدارک پر مضمون نویسی کے مقابلے 1 ستمبر سے اردو اور انگریزی میں ٹاکرا ہوگا۔ پہلے 3 پوزیشن ہولڈرز کو انعامات ملیں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کے بچے شرکت کر سکتے ہیں۔ فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ٹیلی تھون کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس میں صفدر ملک، سید نور، شان شاہد، شہزاد رفیع کی شرکت۔ چودھری اعجاز کامران، عابد رشید بھی شریک تھے۔ پنجاب اوپن ٹینس چیمپئن شپ کا آغاز۔ صوبے بھر سے درجنوں کھلاڑیوں کی شرکت۔ سیکرٹری سپورٹس علی جان خان، ڈی جی محمد طارق قریشی کی شرکت۔ اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے قومی ہیرو ارشد ندیم، نوح بٹ، انعام بٹ، طاہر شریف، زمان انور کو ایوارڈ دیا۔ عنایت اللہ، احسن رمضان، دین محمد پہلوان، محمد اکرم ساہی، ارشد ستار شامل، زرینہ وقار کو پرائڈ آف پنجاب ایوارڈ بھی دیا گیا۔